بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران حسین۔ ڈیفینیٹلی ناظرین، پروگرام کا آغاز جو پاکستانی شاہینوں نے بھارتی سرماؤں کا جو غرور خاک میں ملایا ہے، ایشیا کپ کے فائنل میں جو پاکستان نے بھارت کو بدترین اور شرمناک شکست سے دوچار کیا ہے، اس بڑی خبر، اس خوشخبری سے اپنے بلاگ کا آغاز کریں گے اور تفصیلات میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف ہیٹ ٹرک کیا کی ہے اور بھارتی سرکار کو 2 دن میں کون سا دوسرا بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ایک جھٹکا تو جو پاکستان کے شاہینوں نے بھارتی سرماؤں کو دھول چٹائی ہے، ایک جھٹکا تو یہ ہو گیا، لیکن بھارتی سرکار کے لیے دوسرا جھٹکا کیا ہے جو انڈین گورنمنٹ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اور اس بڑی خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ہم بات کریں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ماسٹر سٹروک کی۔ عمران خان کو 2 ٹوک اور بھارتی پراکسیز کو منہ توڑ جواب، پھر اس خبر کی ڈیٹیل آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پہلی خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ بلٹس پوائنٹس ہیں، وہ بلٹس پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ جو ایشیا کپ ہوا انڈر 19 ٹیموں کا، جس میں پاکستان شریک ہوا، بھارت شریک ہوا، سری لنکا شریک ہوا، افغانستان شریک ہوا، دیگر ٹیمیں شریک ہوئیں، پاکستان پہلی مرتبہ ایکسکلوسیولی انڈر 19 ایشیا کپ کا چیمپئن بنا ہے۔ اس سے قبل پاکستان 2012 میں بھارت کے ساتھ مشترکہ ایشیا کپ کا چیمپئن بنا تھا۔ تو یہ پاکستان نے پہلی مرتبہ مکمل طور پہ ایکسکلوسیولی جو ہے ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ ہیٹ ٹرک بھارت کے خلاف یہ ہوئی ہے کہ پاکستان انڈر 19 ٹیم کے جو مینیجر ہیں اور جو مینٹور ہیں سرفراز احمد، وہ تیسری مرتبہ بھارت کے خلاف کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی جب وہ انڈر 19 ٹیم کے کیپٹن تھے تو 2006 میں انڈر 19 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا، اس کے فائنل میں سرفراز احمد نے بھارت کو شکست دی تھی۔ بھارت کپتان تھے انڈر 19 پاکستان کی ٹیم کے 2006 میں، اور پھر 2017 میں آپ نے ڈیفینیٹلی فائنل میچ ایشیا کپ کا دیکھا ہوگا، جب سرفراز احمد کی کپتانی میں پاکستان نے بھارت کو فائنل میں شکست سے دوچار کیا تھا، اور وہاں پر بھی پاکستان نے ایسی ہی بدترین شکست سے انڈین سرماؤں کو دوچار کیا تھا جیسے آج کے فائنل میچ میں پاکستان نے بھارت کو ہرایا ہے۔ اس میچ میں 2017 کی جو چیمپئن ٹرافی کا فائنل ہوا تھا، غالباً پاکستان نے 340 یا 339 رنز کا ٹارگٹ بھارت کی ٹیم کو دیا تھا، اور انڈین ٹیم جو ہے وہ 160 کے لگ بھگ سکور بنا کر جو ہے وہ آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ 348 رنز کا پاکستان نے ٹارگٹ دیا اور انڈین جو ٹیم تھی وہ 156 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے۔ اور 348 رنز کا جو ٹارگٹ تھا، اس میں اگر آپ سمیر منہاس کی پرفارمنس دیکھیں، اس نے غالباً 113 گیندوں پہ 172 رنز بنائے۔ اچھا، کچھ دوست کہہ رہے ہوں گے کہ میں تو پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا ہوں، میں تو کورٹ رپورٹنگ کرتا ہوں۔ بھئی، خوشی کی خبر ہے، خوشی کی خبر تو آپ کے ساتھ ڈسکس ہو سکتی ہے نا۔ پاکستان جیتا ہے، پاکستان کے شاہین جیتے ہیں، پاکستان کا نام دنیا میں بلند ہوا ہے، تو سمیر منہاس نے جو 172 رنز بھارت کے خلاف جو فیصلہ کن جو اننگز کھیلی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 172 رنز میں سمیر منہاس نے 122 صافی رنز بنائے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ عمران بھائی، یہ صافی رنز کس کو کہہ رہے ہیں؟ بھی 9 تو اس نے چھکے لگائے، 9 کو 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 54 بنتے ہیں۔ 17 سمیر منہاس نے چوکے لگائے، 17 چوکوں کو ملٹیپلائی 4 کے ساتھ کریں تو یہ 68 رنز بنتے ہیں۔ 68 کو جب آپ پلس کریں گے 54 کے ساتھ تو یہ 122 بنتے ہیں۔ یعنی سمیر منہاس نے چوکوں چھکوں کی فائنل میچ میں بارش کر دی، برسات کر دی، اور 172 میں سے 122 رنز اس نے باؤنڈری سے بٹورے ہیں۔ باقی 50 رنز اس نے سنگل کر کے، ڈبل کر کے، یا کوئی ٹرپل کر کے اس نے اپنے باقی 50 رنز بنائے ہیں۔ اور اگر اس کو 2-4 اوور اور مل جاتے، جیسے وہ باؤنڈری پہ باؤنڈری لگا رہا تھا، تو شاید وہ ڈبل 100 بھی کر جاتا بچہ۔ اور اس کا ساتھ دیا، نام لینا چاہیے، احمد حسین نے گو کے 56 رنز بنائے، لیکن اس کی سمیر منہاس کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہوئی
وہ پارٹنرشپ دراصل پاکستان کی جیت کی بنیاد تھی. اور اس کے بعد جب پاکستان نے بولنگ کا آغاز کیا، پہلے اوور میں تو علی رضا کو پھینٹا پڑ گیا 20 رنز کے، لیکن کیپٹنسی اچھی تھی، اس نے پھر بھی علی رضا کو جو ہے وہ دوسرا اوور دیا، تیسرا اوور دیا، کنٹینیو کیا اس کے سپیل میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی علی رضا اس نے 4 وکٹیں حاصل کی 42 رن دے کے. اور دوسرے اینڈ سے جو سپورٹ ملا، باقی بالرز نے بھی اچھی بالنگ کی، لیکن احمد سبحان نے بھی میچ کے اندر جو ہے وہ بھارتی ٹیم کو ٹف ٹائم دیا. اچھے سپاٹ کے اوپر، اچھی لائن لینتھ کے اوپر اس نے بالنگ کی. تو مجموعی طور پہ ٹیم ورک نظر آیا. اور اس شکست کے بعد بھارت جس شرمندگی سے بچا ہے، یعنی اگر اتفاق سے بھارت جیت جاتا، پاکستان ہار جاتا، تو ٹرافی جو ہے وہ محسن نقوی سے لینا پڑتی، جسے ستمبر 2024 میں انڈین کرکٹ ٹیم نے لینے سے انکار کر دیا تھا. تو اب کیسے لیتے؟ اس وقت انکار کیا تو آج بھی نہ لیتے، آج بھی مشکل پڑ جاتی ٹرافی کی وصولی سے. تو یہ میرے خیال سے ناکامی انڈین ٹیم کے لیے وہ میرے خیال سے ریلیف کا باعث بھی بنی ہے. سکھ کا سانس بھی اس شکست سے جو ہے وہ بھارت کی ٹیم کو ملا ہوگا. لیکن ناظرین، ستمبر 2024 کا جو بدلہ تھا ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت سے شکست کا، ینگ شاہینوں نے آج بھارتی سرماؤں کا غرور خاک میں ملا کے، ان کو دھول چٹا کے ستمبر کا بدلہ پاکستانی شاہینوں نے دسمبر میں لے لیا ہے. اور صرف بھارت کو یہ جھٹکا نہیں لگا، بھارت کو کھیل کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی ایک بڑا جھٹکا لگا ہے. ناظرین، بھارت کی پارلیمانی کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. وہ رپورٹ کیا ہے؟ وہ رپورٹ ناظرین یہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے نوجوان ہیں وہ بھارت سے متنفر ہو رہے ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ تعلقات دن بدن بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. چین بھی بنگلہ دیش کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ جو ہے، اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہتر کرتا چلا جا رہا ہے. اور بھارتی پارلیمانی کمیٹی کے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو بھارتی نوجوان انڈیا سے متنفر ہو رہے ہیں، انڈیا کی پالیسیوں سے وہ انحراف کر رہے ہیں، اس پر بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں، اگر بھارت نے، مودی سرکار نے اپنی پالیسیز کو چینج نہیں کیا تو بھارت نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ خطے میں غیر متعلقہ ہو جائے گا. یہ بھارت کی اپنی پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ مودی کی پالیسیاں بھارتی سرکار کے لیے، بھارتی ریاست کے لیے وہ نیگیٹو امپیکٹ لے کے آ رہی ہیں، نیگیٹو کانسیکوینسز کا باعث بن رہی ہیں. تو یہ کل کی رپورٹ تھی جو پارلیمانی کمیٹی کی منظر عام پہ آئی، اور آج کھیل کے میدان میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو تحریک انصاف اور عمران خان سے جڑی خبر ہے. پہلے تو ناظرین، جو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بات کی اپنے والد عمران خان کی صحت سے متعلق کہ اڈیالہ جیل میں ان کی صحت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اس میں ناظرین حکومتی ترجمان مشرف زیدی صاحب نے عمران خان صاحب کے بیٹوں کے اس الزام کی تردید کی ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کے بیٹوں کو یہ کہنا ہے کہ ان کے والد کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی رسپانس کیا حکومتی ترجمان جناب مشرف زیدی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 دنوں میں عمران خان صاحب کی بہنوں کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو پھر قید تنہائی والی بات کہاں سے آ گئی؟ 860 سے زائد دن عمران خان کو قید میں ہوئے ہیں، اور فیملی کی 140 تک ملاقاتیں ہو چکی ہیں، 140 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور پھر حکومتی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات میں رکاوٹ اس لیے آئی کہ قانون کہتا ہے کہ سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، لیکن جب بھی عمران خان کی ملاقات ہوئی، عمران خان کی ملاقات سیاسی شکل اختیار کر گئی. ناظرین، آخری جو پیغام عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے آیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ جہاد، یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. اب خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اپنی قید کاٹ رہے ہیں، لیکن خان صاحب ساتھ ساتھ جو ہے مذہبی ٹچ بھی دے رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں شہید ہو جاؤں گا اور میں اس شہادت کے لیے تیار ہوں. بھئی، کام آپ نے جو کیا آپ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اب سزا بھگتنا جہاد تو نہیں ہوگا، باقی زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب کا علماء مشائخ کے ساتھ جو خطاب تھا، اس خطاب کے مندرجات سامنے آئے ہیں. اب اس میں ناظرین عاصم منیر صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہیں. ایک تو عاصم منیر صاحب نے کہا، بلکہ حافظ عاصم منیر صاحب نے کہا
کہ دیکھیں جو ریاست طیبہ یعنی مدینہ کی جو ریاست تھی، انہوں نے تو ریاست طیبہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن میں مدینہ کی ریاست آسانی کے لیے آپ کے سامنے سے ریاست مدینہ کہہ رہا ہوں۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جو ریاست طیبہ تھی اور جو ریاست پاکستان ہے ان میں مماثلت ہے، اور پھر عاصم منیر صاحب نے کہا کہ دونوں جو ریاستیں بنی، چاہے ریاست طیبہ تھی چاہے ریاست پاکستان بنی، اس کا قیام ماہ رمضان میں جو ہے ان دونوں ریاستوں کا قیام ہوا۔ اور پھر عاصم منیر صاحب نے کہا کہ اسی مماثلت کی وجہ سے انہیں یعنی سعودی جو شاہی خاندان ہے یا جو لوگ تھے جنہوں نے وہ ریاست بنائی تھی، ریاست طیبہ بنائی تھی، میں غلطی سے حرمین شریف پہ آ گیا، اپنے سعودی شاہی خاندان پہ آ گیا۔ عاصم منیر صاحب نے تو کہا کہ جو ریاست طیبہ بنانے والے تھے وہ اس کے خادم بن گئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ریاست طیبہ کا محافظ بنا دیا جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا۔ اور پھر عاصم منیر صاحب نے یادیں تازہ کی آپریشن بنیان المرسوم کی، جس میں عاصم منیر صاحب نے کہا کہ اس جنگ کے دوران، آپریشن بنیان المرسوس کے دوران، جو اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی نہ صرف محسوس کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھا بھی گیا۔ لیکن آخری جو بات وہ کرتے ہیں کہ جو ریاست ہے، ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم یا فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات کس کے لیے کی گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بات تو نہیں ہے، لیکن وہ پراکسیز، وہ فتنۃ الخارج یا وہ شدت پسند طالبان جن کے ساتھ عمران خان صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، ان سے متعلق عاصم منیر صاحب نے بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، جو عسکریت پسند ہیں، جو بچوں کو جہاد کے نام کے اوپر ورگلاتے ہیں، عسکریت پسندی کی طرف مائل کرتے ہیں، عسکریت پسندی کی تربیت دیتے ہیں یا عسکریت پسندی کے لیے تیار کرتے ہیں، ایسا کوئی فتویٰ جو ہے اس قسم کے دہشت گرد جو عناصر ہیں وہ نہیں دے سکتے۔ جہاد کا حکم صرف ریاست دے سکتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اعداد و شمار بھی رکھے کہ جو تشکیلیں افغانستان سے پاکستان کی طرف بھجوائی جاتی ہیں فتنۃ الخارج کی، طالبان کی، ان میں 70% جو لوگ ہیں وہ افغانی ہوتے ہیں، افغانی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ 70% جو تشکیلیں در اندازی کر کے افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ پاکستان افغانستان سے صرف ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، پاکستان کا افغانستان کے لیے صرف مطلب 2 آپشن ہیں، ان 2 آپشن میں سے افغانستان کو ایک آپشن کو اس نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، یا تو افغان طالبان رجیم جو ہے فتنۃ الخارج کا انتخاب کر لے، یا پھر افغان طالبان جو ہیں یعنی عبوری جو حکومت ہے طالبان کی افغانستان میں، یا وہ فتنۃ الخارج کا انتخاب کر لے یا پھر پاکستان کا انتخاب کر لے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر افغان طالبان رجیم، افغان عبوری حکومت جو ہے ایک ساتھ نہیں چل سکتی، یا تو پاکستان کا انتخاب کرنا پڑے گا یا پھر جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں فتنۃ الخارج جیسے جو کرندے ہیں، جو عناصر ہیں، یا پھر ان کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھارت کی پراکسیز ہیں فتنۃ الخارج۔ تو بھارت کی پراکسیز جو ہیں پاکستان کے اندر جو معصوم نہتے شہریوں کو جو نشانہ بناتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کریں۔ تو یہ ناظرین تھا ہمارا بلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔